اب دنیا والی جو دعا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو دائیں طرف کچھ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں دنیا کے نیچے، اس میں سرخ اور سبز رنگ سے کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور بائیں طرف سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں اس میں سبز رنگ سے کوئی چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو کالے اور سرخ رنگ سے جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ دائیں طرف 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 کر کے ان سے آپ نے بچنے کی دعا مانگنی ہے، اور جو سبز رنگ پہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کے آپ نے حصول کی دعا مانگنی کہ یا اللہ یہ مجھے عطا کر دے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کفر کی دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ مجھے کفر سے بچا، نمبر 2 شرک سے بچا، اب اس کے بعد یا اللہ مجھے منافقت سے بچا۔ منافقت کے پیچھے ڈاٹڈ لائن میں مسلمان لکھا ہوا، کیونکہ اب اگر اللہ نے آپ کو کفر سے بچا لیا، شرک سے بچا لیا تو آپ مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن یہ ممکن ہے کہ آپ مسلمان ہو اور منافق ہو، کیونکہ منافق مشرک یا کافر نہیں ہوتا، وہ مسلمان ہی ایسا ہے کہ جو منافق ہو سکتا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس منافقت سے بچنے کی توفیق بتا دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بدعت سے بچنے کی دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کوئی دین میں نئی چیز پیدا کرنے سے بچا، یا کسی نے نئی چیز بنائی ہے تو میں اس میں نہ پڑ جاؤں، اس سے بچنے کی دعا۔ اور پھر آپ نے جب ان سے کیا تو آپ اس کے بعد اس کے علاوہ بھی بڑے گناہ ہیں، منافق اور بدعت بہت بڑے گناہ ہیں کفر شرک کے بعد، اسی لیے ان کو خاص طور پہ یہاں تیسرے چوتھے نمبر پہ لکھا گیا۔ 5ویں نمبر پہ استغفار ہے کہ اب اس کے علاوہ جتنے بڑے گناہ ہیں ان کے لیے آپ کو استغفار کرنا پڑے گا، اور جب آپ نے استغفار کر لیا اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا۔ اب معاف کر دیا، اب آپ سادہ مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے ڈاٹڈ لائن وہ جو تھی وہ سیدھی ہو گئی، اب آپ مسلمان ہو گئے۔ اب آپ نے ایمان کا حصول کرنا ہے، اور یہ سارا کام دنیا میں ہی کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ اب سیڑھیوں پہ اوپر چڑھنا ہے، اور یہ سیڑھیاں ایمان والی سیڑھیاں ہیں، اب ان ایمان والی سیڑھیوں پہ چلنے کے لیے آپ کو بڑی طاقت چاہیے، اور سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہو، ہدایت مانگنی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے، یعنی مجھے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو سب سے پہلے آپ نے وہ ہدایت مانگنی ہے۔ اب اللہ سے جب آپ مانگیں گے اور بے قراری سے مانگیں گے، نماز میں بھی آپ سوچ کے یہ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا۔ اب ایمان کی منزلیں طے کرنا آپ کے لیے آسان ہے۔ تو اب آپ نے کہنا ہے حق الیقین والا ایمان دے۔ یہ بھی یقین کی 3 لیولز ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ عین الیقین جو آنکھوں دیکھا والا یقین ہے، جو آنکھوں سے دیکھ کے یقین کرتے ہیں۔ علم الیقین جو آپ کے علم کی بنیاد پہ آپ یقین کرتے ہیں، جس طرح کہیں آگ جلی ہوئی دھواں نکل رہا تو آپ کو پتہ ہے کہ آگ کے بعد جب دھواں نکلا تو آگ لگی ہوگی، تو یہ آپ کے علم میں ہے۔ عین الیقین کوئی چیز دیکھتے ہیں تو آپ اس کو دیکھ کے تو یقین کر لیں ہاں یہ ایسا ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ عین الیقین اور علم الیقین بھی آپ کو دھوکہ دے جائے۔ جس طرح اگر آپ دیکھیں تو جادوگروں نے جب اپنی لاٹھیاں پھینکی تھی فرعون کے کہنے کے اوپر موسیٰ کے سامنے، تو وہ لوگوں کو چلتی ہوئی نظر آئیں، تو وہ نظر تو آئی نا، تو ان کی آنکھوں کے اوپر دھوکہ ہو گیا۔ تو وہ حالانکہ وہ عین الیقین کی وہ تھی، لیکن وہ حق الیقین کا لیول نہیں تھا۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ حق الیقین حضرت ابراہیم علیہ السلام والا ایمان ہے، جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے قرآن میں پوچھتے ہیں کہ اللہ اب مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو نے کہا کیا ابراہیم آپ کو یقین نہیں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یقین تو ہے لیکن دل کی تسلی کے لیے یہ پوچھ رہا ہوں۔ تو وہ جب دل کی تسلی ان کی ایسی کروائی کہ انہوں نے کہا کچھ پرندے لے لو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، مختلف پہاڑوں پہ پھینک دو، اب ان کو بلاؤ۔ تو یہ وہ ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا آپ نے جو دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ مجھے نفس مطمئنہ والا مومن بنا دے۔ اس کے بھی 3 لیول ہیں۔ نفس امارہ برائی پہ اکسانے والا نفس، نفس لوامہ یہ بھی بہتر نفس ہے اس سے جو آپ کو ملامت کرنے والا نفس، اور نفس مطمئنہ انتہائی اطمینان والا نفس۔ یہ جو قرآن کی ایک آیت ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آجا میرے پاس۔ جب اس کی روح نکالیں گے تو وہ خوشی خوشی روح نکل کے ملک الموت کے پاس آ جائے گی۔ تو یہ اس لیول کا ایمان والا مومن میں بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ اللہ سے جب مانگتے ہیں تو بہترین مانگیں۔ آپ کہاں تک پہنچتے ہیں یہ تو پھر آپ کے اپنے اس کے اوپر عمل کے اوپر بھی منحصر ہے، لیکن اللہ سے جو مانگنا ہے تو وہ بہترین والا مانگیں۔ پھر احسان والا ایمان مانگیں آپ۔
احسان والا کون سا ایمان ہے؟ ایمان کے بھی 3 لیولز ہیں. ایک سب سے پہلے آپ مسلمان ہو جاتے ہیں، پھر آپ ایمان پہ چلے جاتے ہیں. اور احسان والا یہ وہ جبریل کی مشہور حدیث ہے جس میں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے. تو اس نے کہا یہ 5 چیزوں کے اوپر 5 بنیادیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ اور دوسرا اس نے کہا کہ ایمان کیا ہے، تو وہ پھر جو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ وہ والا ایمان ہے کہ ان چیزوں پہ ایمان لے کے آنا. لیکن احسان، اس نے کہا احسان والا ایمان وہ ایمان ہے کہ جب احسان کیا ہے، تو انہوں نے کہا احسان وہ ایمان کا لیول ہے، درجہ ہے کہ جب آپ کچھ کام کر رہے ہو تو آپ کو ایسے لگے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو یہ اس لیول پہ جب آپ پہنچتے ہیں، اس کا مطلب اب آپ کوالیفائی کر گئے ہیں کہ آپ اللہ سے ریکویسٹ کریں کہ یا اللہ مجھے کامل ولی بنا دے. کامل ولی کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم آج کل کے دور میں لیتے ہیں کہ وہ جو پانی کے اوپر چل سکے اور عجیب عجیب وہ چیزیں کر سکے. کامل ولی مطلب ہے بہترین دوست، پورا اچھی طرح دوست. اب آپ دوستی کرنے کے حقدار ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دوست بنا لے. تو پھر جب اللہ کے دوست آپ بن جاتے ہیں تو پھر آپ کسی غلط اس میں انوالو نہیں ہو سکتے، آپ برائی سے نہیں وہ کر سکتے. اور جب یہ سارا کچھ کر رہے ہوں گے اور ان سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہوں گے تو شیطان کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ آپ کو دائیں طرف کی سیڑھیوں پہ کفر، شرک، منافقت، بدعت اور باقی گناہوں میں مبتلا کر دے. تو اسی لیے درمیان میں اگر آپ دیکھیں تو یہ لکھا ہوا آپ نے یہ دعائیں کرنی ہیں: شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، نفس کے شر سے بچا. درمیان میں جو اور دجال کے سب سے جو بڑا فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے، اس کے لیے جو مسنون دعائیں وہ آپ کریں. جب آپ یہ دعائیں کرتے ہیں ساتھ میں یہ بھی دعائیں کرتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ سے آپ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے استقامت دے اور آخری ٹائم پہ میرا خاتمہ ایمان کے اوپر فرما. تو یہ جو چیز ہے اس میں البتہ رات کو سونے کے لیے نیچے جو ایک ڈبہ بنا ہوا ہے، یہ آپ جب سونے لگیں تو رات کے اذکار کرنے کے بعد آپ اس کو اپنا حق دوسروں کو معاف کر کے سویا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت بڑا اجر دے گا. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں دوسرے لیول کی دعا برزخ میں. آپ سب کو پتہ ہے جب قبر میں جاتے ہیں تو 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو سوال جواب ہوتا ہے، 3 سوال ہوں گے: من ربوں کا، من دینوں کا، اور اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. تو وہ سوال و جواب آسان فرما، یہ آپ نے دعا کرنی. پھر یہ آپ کو قبر کا عذاب آپ کو شروع ہو جائے گا اگر آپ اچھے انسان نہیں رہے، دنیا میں ٹھیک کام نہیں کیے، اور یا پھر آپ کے لیے وہ دوزخ کا گڑھا بن جائے گا اور یا جنت کا باغ بن جائے گا. تو آپ نے یہ کہنا ہے یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا، اور پھر آپ نے یہ کہنا ہے کہ اللہ میرے لیے اس کو جنت کا باغ بنا دے. یہ آپ نے برزخ کے حوالے سے دعا کرنی ہے، یہ روزانہ کرنی ہے. یہ آج کے دور میں کیوں اب آپ زندہ ہیں اور یہ دعائیں آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ اگلے لیول پہ جب آپ محشر میں پہنچتے ہیں، جو کہ آپ کو بتایا کم از کم 50,000 سال کا ہوگا، تو محشر کی سختی اتنی ہوگی کہ لوگ تنگ آ جائیں گے اور ایک پیغمبر کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، اور اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور ان سے گزارش کریں گے کہ یا اللہ سے گزارش کرو کہ حساب کتاب شروع کرے. اتنی سختی والا دن ہوگا، تو آپ نے اس سختی سے بچاؤ کی دعا کرنی ہے. پھر جن کو اس دن پیاسی زبانیں نکلی ہوئی ہوں گی تو حوض کوثر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے. یہ وہ پانی ہے جو اس وقت وہ پیاس بجھا دے گا. تو آپ حوض کوثر سے پانی کی دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں نصیب کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر سے وہ پانی جو ہماری اس وقت کی پیاس بجھا دے. پھر حساب کتاب یا سخت ہوگا یا آسان ہوگا. جنہوں نے بخشے جانا ہے ان کا حساب کتاب بہت آسان ہوگا. تو آپ نے دعا کرنی یا اللہ ہمیں حساب کتاب میں بہت آسانی دے. اور پھر آپ نے آخر میں ہمیں حساب کتاب میں تو ویسے نہیں نکل سکتے، تو لہٰذا آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ ہمیں شفاعت رسول نصیب کر. اور شفاعت رسول کے لیے 2 چیزوں کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 لوگوں سے انکاری تھے. ایک یہ کہ یہ میری امت ہی نہیں ہو سکتا، کیوں؟ جو جھوٹا ہو. تو یہ حدیث ہے جو اس کے، تو پھر آپ نے یہ کہنا ہے یا اللہ مجھے جھوٹ سے بچا. اور اس کا ہمیشہ دوسری دعا بھی مانگا کریں کہ سچا بنا آسانی کے ساتھ. جو من غش فلیس منا ایک حدیث ہے کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ شفاعت تو انہیں کی ہوگی جو ان میں سے ہو، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہو. تو اگر آپ نے دھوکہ دیا کسی وجہ سے، تو اکثر دیکھتے ہیں جھوٹ اور دھوکہ بہت زیادہ چل رہا ہوتا ہے نہ چاہتے ہوئے. تو آپ روزانہ اس سے دعا یہ مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بچا کے رکھے. اس کے بعد
پل صراط آ جائے گا، پل صراط کے سے آپ یا دوزخ میں گر جائیں گے اور یا جنت میں. تو آپ نے اگر یہ دعا مانگ لی کہ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا، تو دوزخ اللہ سے کہتے ہیں سوال کرتی ہے، ریکویسٹ کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو مجھ سے بچا لے. اسی طرح جنت کا حصول کے لیے آپ کہتے ہیں یا اللہ میں آپ سے جنت، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. تو جنت اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتی ہے کہ اس بندے کو میرے حوالے کر دو، مجھے دے دو، ادھر میرے پاس لے آؤ. تو لہٰذا یہ یاد سے آپ نے یہ کرنا ہے. اب آپ ذہن میں یہ رکھیں گے جتنی دعائیں ہیں یا آپ کے لیے مقصد ذہن میں رکھنا ہے کہ یعنی میری مغفرت ہو جائے، میں دوزخ سے بچ جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو یہ اگر جس میں کہتے ہیں تکبر، رائی برابر تکبر بھی ہوگا تو وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. تو تکبر سے بچنے کی دعا، اسی کے اپوزٹ عاجزی کی دعا کہ یا اللہ مجھے عاجزی عطا کر. اب ریا سے بچنے کی دعا، ریا شرک ہے اور یہ اس کو چھوٹا شرک کہا جاتا ہے. تو ہر چیز ضائع کرتا ہے، جتنے آپ نے اچھے اعمال کیے ہوں گے سارا کچھ ضائع کرتا ہے. اس کے لیے ایک دعا ہے، وہ بھی آپ کو میں جو ہے نا یہ اس میں بتا دیتا ہوں کہ جی یہ آپ یہ دعا مانگیں. اور یہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما اعلم، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر شرک سے جسے میں جانتا ہوں اور میں یعنی میں جانتے ہوئے کر رہا ہوں، اس وقت میں کر رہا ہوں. اور یہ آخری جو رد کفر والا کلمہ اس کے شروع کے الفاظ ہیں. اور میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اس چیز کی جس کو مجھے پتہ ہی نہیں تھا اور میں نے غلطی سے یہ کر لیا. لہٰذا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ دعا آپ نے بہت زیادہ کرنی ہے. اس دعا کے کرنے سے ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا تھا کہ تو انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ اگر کالی چیونٹی کالی چٹان پہ آدھی رات کو چل رہی ہو گھوپ اندھیرے میں، کیا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت مشکل ہے. تو انہوں نے پھر فوراً پوچھا کہ آپ کچھ گناہ ریا جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا بالکل اسی طرح تعلق ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا پھر بچنے کی کیا طریقہ ہے؟ تو پھر انہوں نے یہ دعا یہ کی تھی، یہ تکبر سے بچنے کی دعا تھی. تو آپ اللہ تکبر کا جو اپوزٹ ہے وہ عاجزی ہے، تو آپ عاجزی مانگے. ریا کا اپوزٹ خلوص ہے جس سے آپ کا ایمان بڑھتا ہے، تو آپ اس سے ایمان کی دعا مانگیں. پھر یہ 4 چیزیں ہیں جس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ بخشش روزے میں ہوتی ہے. اگر مشہور ایک حدیث ہے جو اگر آپ نے سنی ہو تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ممبر مبارک پہ جب قدم رکھے تو آمین 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 کہا. تو لوگوں نے بعد میں پوچھا صحابہ نے کہ یہ کیا بات آپ نے کی؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ میں جب پہلے سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل آیا اور انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کے روزے ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کلائے. تو میں نے کہا آمین. دوسرے پہ میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ اپنی آخرت یعنی آخری عمر میں ملے اور ان کی خدمت نہ کر سکے، ان کا خیال نہ رکھ سکے. تو میں نے کہا آمین. اور تیسرا انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے شخص وہ جو آپ کا نام مبارک ہے اور اس پہ درود نہ بھیج سکے. تو پھر میں نے آمین کہا. تو آپ دیکھیں ان کے حساب سے بخشش کہاں پہ ہے؟ روزہ نہ رمضان میں. تو اگر آپ نے رمضان کے روزے اچھے طریقے سے رکھ لی تو آپ کی بخشش ہو گئی. لیکن ایک حدیث اور ہے جو اس کے ساتھ ضمناً وہ ہے جس کا مفہوم یہ کہ 4 لوگوں کی بخشش رمضان میں بھی نہیں ہے. کون؟ کینہ حسد بغض رکھنے والا شخص، حسد والا شخص، ماں باپ کا نافرمان، اور یعنی جو نشے کرنے والا، شراب پینے والا، اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا. تو اسی کو میں نے دعا میں تبدیل کر دیا کہ یہ آپ دعائیں کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں سے کسی میں بھی نہ کرے کہ یا اللہ مجھے حسد کینہ بغض سے بچا، یا اللہ مجھے ماں باپ کا نافرمان بننے سے بچا، یعنی مجھے فرمان بردار بنا، شراب یا دیگر جو نشاور چیزیں ہیں ان سے مجھے بچا، اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی والا بنا، یعنی قطع تعلق والا نہ بنا. اب جب یہ آپ دعائیں کرتے ہیں تو آپ اس زمرے میں آ جاتے ہیں کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچا لیتا ہے. تو اسی طرح یہ ایک دعا ہے جو کہ جب یہ ساری دعائیں آپ کر لیتے ہیں اس کے بعد آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی آپ دعا کرتے ہیں جو یہ نیچے لکھی ہوئی ہے اس میں
پیلے رنگ سے جو ہائی لائٹ ہوئی، کیونکہ ہم کچھ بھی کر لیں حساب کتاب میں ہم اللہ تعالیٰ کا جس طرح فرمان ہے کہ میری رحم کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ میری اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی نہیں بخشا جا سکتا، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی یہی ارشاد فرمایا. تو ہم پھر کس باغ کی مولی ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس شفاعت نصیب کر. اور پھر آخر میں درود شریف ایک دفعہ پھر جس طرح ہم نے اول آخر درود کی بات کی ہے. البتہ ایک چیز یہ ہے کہ دو دعائیں اور ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتانی تھی کہ استغفار کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو پسندیدہ دعا ہے جو حضرت عائشہ کو ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، اور وہ کہا تھا کہ اگر انہوں نے پوچھا تھا کہ مجھے اگر جو رات مل جائے رمضان کی، وہ رات جو 27ویں کو ہم اکثر کہتے ہیں وہ تاک راتوں میں، تو مجھے کیا دعا کرنی چاہیے؟ اگر ایک دعا مجھے کرنی پڑی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو پھر یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے فرمانے والا ہے، معافی کو بہت پسند فرماتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے. اور پھر ایک اور دعا ہے جو کہ جب آپ نے یہ ساری دعائیں کر لی تو اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے، ایمان کے خاص درجے پہ لے گیا، تو آپ کو ایک اور دعا بھی کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے ہدایت دے دی تو اب ہدایت کو واپس نہ کر، جو تو نے مجھے تحفہ دیا ہے وہ تحفے کو واپس نہ کر. یہ جو میں نے آپ کو ساری دعا بتائی ہے، یہ دعا اس کا خلاصہ ہے کہ آپ نے نفسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے جنت کے حصول اور دوزخ سے بچنے کے لیے یہ ساری وہ چیزیں، اب آپ نے اگر آپ دیکھیں تو اس کو آپ نے شروع کرنا ہے دائیں طرف سے، یہاں درود شریف لکھا ہوا ہے اور یہ 5 کلمات لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد دنیا کے نیچے سے دعائیں شروع کرتے ہوئے کفر، شرک، منافقت، بدعت اور بچنے کی، اور پھر استغفار کے لیے جو نیچے دعا ہے وہ کر کے پھر ایمان کی دعائیں، اور پھر اس کے بعد برزخ کے نیچے برزخ کی دعائیں، محشر کے نیچے محشر کی دعائیں، جنت دوزخ کے نیچے ان کی دعائیں، اور آخر میں شفاعت کی اپنی دعا کر کے درود شریف پڑھ کے آپ نے اس دعا کو ختم کرنا ہے. بے شک مجھے اس کو آپ کو ایکسپلین کرنے میں یا بتانے میں ہو سکتا ہے تھوڑا زیادہ ٹائم لگا ہو، لیکن جب آپ اس کا پرنٹ لیں گے، ہم اس کی کوشش ہے کہ اس کے ساتھ اس کی یہی ایک PDF فائل میں یہ کاپی ساتھ میں پیسٹ کر دیں، جس کا پرنٹ بھی لے سکتے ہیں، اور ہر وقت آپ اس کو دیکھ کے، تو آپ کو 2-4 دفعہ دیکھنے سے یا کمپیوٹر میں آپ کے لیپ ٹاپ میں کسی اس میں کھولنے سے آپ اس کو 2-4 دفعہ دیکھنے سے آپ کو یہ چیزیں یاد ہو جائیں گی، سمجھ آ جائیں گی، اور پھر اس طرح آپ یہ روزانہ نماز کے بعد جس طرح اکثر لوگ دعا نہیں مانگتے، دعا جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اس کا مغز ہوتا ہے، لہٰذا اس کو مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی اس مغفرت کی دعا، آپ یہ دعا کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ یہ دعائیں یا مغفرت کی دعائیں دوسرے لوگوں کے لیے نہ کریں یا باقی دعاؤں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، دوسروں کے لیے بھی دعائیں کریں، دنیا کے لیے بھی دعائیں کریں، آخرت کے لیے بھی دعائیں کریں، لیکن یہ دعا جو روزانہ کی دعا اپنی ذات کے لیے، یہ بنانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کی بخشش کیسے ممکن ہو سکتی ہے، کیسے ہم اس کو یقینی بنا سکتے ہیں. میرا یہ ایمان ہے کہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے بے قرار دل سے، جس طرح سورہ نمل کی 65ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا، اور انشاءاللہ آپ یہ دعائیں اس طرح کریں گے. یہ کم از کم وہ دعائیں، اس کے علاوہ بھی بہت دعائیں ہیں جو کہ میں زیادہ ویڈیو لمبی ہو رہی تھی اس لیے مختلف دعاؤں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ صرف 3 دعاؤں کو بیچ میں یہ لکھا ہوا ہے جس کو آپ یاد کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے، ہم سب لوگوں کی مغفرت کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت کرے، ہمارا حساب کتاب آسان ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر. بہت بہت شکریہ سننے کا.